معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں رومن امپائر کے ایک بندے جس کا نام تھا اسپارٹیکس۔ ہو از اے اسپارٹیکس 73 قبل مسیح میں 6000 باغیوں کو فتح رومن جنرل مارکس کراسس کے حکم پر چیمپئن شہر کیپوا اور روم کے درمیان اپین کے ساتھ وفقے سے مسلوب کیا گیا۔ مسلوبیت کو اگر صحیح طریقے سے سنبھالا جائے تو کئی دنوں تک چلنے والی ایک طویل اور اذیت ناک موت ہو سکتی ہے، اور سڑتی ہوئی لاشیں اس سے کہیں زیادہ دیر تک لٹکی رہتی ہیں، یہاں تک کہ رومن معیارات کے مطابق یہ ایک بڑا بیان تھا۔ اسپارٹیکس ایک تھریشین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ رومیوں کے لیے ایک معاون سپاہی کے طور پر لڑا تھا، اس سے پہلے کہ اسے غلام بنا کر کیپوا کے گلیڈیٹر اسکول میں بھیج دیا جائے۔ وہاں سے 73 قبل مسیح میں اسپارٹیکس 70 ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس نے کوہ ویسوس کے اوپر ڈھلوان پر پناہ گاہ کی تلاش کی۔ ان پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے بھیجی گئی رومن افواج کو اس وقت سرزش کر دی گئی جبکہ باغیوں نے انگوروں کی بنی ہوئی رسیوں کا استعمال کر کے پہاڑ کے بالکل نیچے تک گرنے کے لیے اور رومی کیمپ پر ایک کامیاب اچانک حملہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور مہم کو شکست ہوئی جس کے نتیجے میں رومن فوجی اور ساز و سامان پر قبضہ ہوا۔ رومن سینٹ نے خطرے کی حالت میں کراسس کو 8 لشکروں کے ساتھ بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ کراسس کے لیے یہ مہم تباہ کن طور پر شروع ہوئی جب اس کے نائب میمسس نے باغیوں کے ساتھ مشغول ہونے سے بچنے کے لیے اس کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی فوج جو 2 لشکروں پر مشتمل تھی بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے ساتھ شکست کھا گئی۔ تاہم کراسس نے سختی سے اسپارٹیکس اور اس کی فوج کو جنوب کی طرف مجبور کیا۔ 71 قبل مسیح کے آخری مہینے تک اسپارٹیکس اور اس کی فوج اٹلی کے پیر کے علاقے ریگیم میں پھنس گئی۔ اپنی افواج کو تسلی کی طرف نکالنے کا ناکام کوشش کے بعد اسپارٹیکس نے رومن ناکہ بندی توڑ دی، لیکن جب کراسس کے تعاقب کرنے والے لشکر اس کی فوج کے ساتھ مل گئے تو اسے زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ دنوں ہی بعد اسپارٹیکس کے باقی ماندہ افواج نے لوسانیا میں ایک حتمی موقف اختیار کیا جہاں ان کے رہنما سمیت زیادہ تر مارے گئے۔ باقی بچ جانے والے 6000 افراد چیمپئن وے کے ساتھ اپنی بھیانک انجام سے دوچار ہوئے۔ اسپارٹیکس قدیم دنیا کی مشہور ترین شخصیات میں سے ایک عظیم آزادی پسند، حالانکہ اس کی موجودہ مشہور شخصیات کا ہالی ووڈ اور نیٹ فلیکس سے کہیں زیادہ تعلق رومی اور یونانی مصنف سے ہے جنہوں نے اپنے کارنامے ریکارڈ کیے تھے۔ در حقیقت اسپارٹیکس جسے ہم جانتے ہیں وہ روشن خیالی کے بعد ایک بہادر تخلیق اور یہ ڈرامہ، ناول اور فن پاوروں کی کثرت کا موضوع تھا۔ 1760 میں فرانسیسی مصنف برنارڈ جوزف سیورین کا المیہ اسپارٹیکس نے قدیم رومن کے جابرانہ حالات اور اس کے اپنے دور کے حالات کے درمیان مسلسل پیدا کی۔ اسپارٹیکس کی مشہور شخصیت ایک آزادی پسند جنگجو کے طور پر جو ظلم اور جابرانہ سماجی نظام کے خاتمے کے لیے وقف تھی، انقلابی فرانسس کے دوران اور اس کے بعد مزید بڑھی۔ اسپارٹیکس کی خدمت گزاری رومی فوجوں کے لیے ایک سیریز اس کی شکست سے مماثل ہے۔ ایک غیر انسان کے طور پر اس کی حیثیت نے اسے رومن مورخین کی نسلوں کے لیے ایک انتہائی پریشان کی تجویز بنا دیا، خاص طور پر رومن اٹلی کے لاکھوں لوگوں، بڑے سماجی اور معاشی انحصار کی ناپسندیدہ یاد دہانی، غلام۔ لیکن اتنی ہی اہم بات، اس نے آزادی اور شخصیت کے بارے میں رومن رویوں میں ابہام اور تصادات کی نمائندگی کی۔ رومن امپائر کے دور میں رومیوں کے لیے اسپارٹیکس کی بغاوت کا سب سے خوفناک پہلو یہ تھا کہ اس کی بڑی طاقت زیادہ تر چہرہ قابل خرچ اور انتہائی برا سلوک کرنے والے غلاموں پر مشتمل تھی جو اطالوی دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر زرعی املاک پر محنت کرتے تھے۔ بہت سے ایک ساتھ جکڑے ہوئے تھے اور بیرکوں میں رہتے تھے۔ بنیادی طور پر مویشیوں کی طرح برتاؤ کیا جاتا تھا۔ تاریخی خلاف ورزیوں کی سزا اکثر خوفناک ہوتی تھی جس میں وحشیانہ کوڑے مارے جاتے تھے۔ برانڈنگ اور مسخ کرنا عام تھا۔ رومن زرعی معیشت غلاموں کی مزدوری کی عادی تھی۔ کارتھاگینسائٹ ایسڈ کو گال کے خلاف تیسری، دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح کے فتح کی جنگیں غلاموں کی ایک بڑی آمد لے کر آئی تھی، جن میں صرف پہلی پیونگ جنگ سے 75,000 قیدی تھے، کسان جو کبھی اٹلی کی زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے تھے اور روم کی فوجیوں کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ کے مطابق 71 BC میں اسپارٹیکس اور مارکس کراسس کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ حالانکہ یہ اتنی جنگ ہوئی، کراسس کو اتنا خوف تھا کہ اس نے رومیوں کی بجائے پومپیو کو بھی اپنی جنگ میں شریک کر لیا تھا۔
حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ تعداد میں تھے، جبکہ اسپارٹیکس کی فوج کی تعداد اس کے مقابل بہت ہی کم ہوئی، اور 71 BC میں ایک اچھی جنگ ہوئی، خطرناک جنگ ہوئی، جس میں یہ دونوں لڑتے رہے اور آخرکار اسپارٹیکس کی شکست ہوئی۔ لیکن اسپارٹیکس کی تو شکست ہوگی ایک انداز میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو نظریہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا، وہ جو اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ ایک سبق سکھاتا تھا کہ میں غلامی کی زندگی کبھی ہی نہیں گزاروں گا۔ اس نے رومیوں کو ایسی نعت ڈالی تھی کہ رومیوں نے گلیڈیٹر بنانا ہی چھوڑ دیے تھے، اور اسپارٹیکس کو آج بھی تاریخ میں ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔